السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں آج آپ کو فلسطین سے جڑی کچھ جانکاری دینا چاہتا ہوں۔ کیوں دنیا بھر کے مسلمان فلسطین سے محبت کرتے ہیں اور اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ کے بچے آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، آپ انہیں ضرور بتایا کیجئے کہ ہم فلسطین سے محبت کس لیے کرتے ہیں۔ یہ فلسطین نبیوں کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو قوم پر اس جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سرزمین پر سکونت رکھی اور اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کی تھی۔ دوسرا، قرآن میں چینٹی کا مشہور قصہ جس میں ایک چینٹی نے باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چینٹیوں اپنے بل میں گھس جاؤ، یہ قصہ یہیں فلسطین کے اسکلان شہر کی وادی میں پیش آیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا، اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر میں مقدس اس لیے کہا تھا کہ یہ شرک سے پاک اور نبیوں کی سرزمین ہے۔ اس شہر میں کئی معجزے ہوئے ہیں، جن میں ایک کنواری بی بی حضرت مریم نے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ نے انہیں اسی شہر میں آسماں پر اٹھا لیا۔ قیامت کے علامات سے ایک حضرت عیسیٰ کی واپسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس اسی شہر میں ہوگی۔ اس شہر کے مقام پر بعد لد اور پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ اسی سرزمین پر یاجوج ماجوج کا قتال اور فساد شروع ہوگا۔ فلسطین کو یہی اعزاز حاصل ہوا ہے۔ فلسطین کو نماز کے فرض ہونے کے بعد قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حکم نماز کے دوران محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ سے بیت اللہ کعبہ کی طرف رخ کرا گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا تھا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات آسمان پر لے جانے والے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس فلسطین لائے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں سارے نبیوں نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اسلام کی سنہری اور فاروقی میں دنیا بھر کے فتح کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اسی شہر کی عظمت کو بتاتا ہے۔ دوسری یعنی 27 رجب 1583 ہجری جمعہ کے دن صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کو دوبارہ فتح ملی۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصیٰ رکھا گیا۔ اس شہر کے حصول اور رومیوں میں جبر سے ستم بچانے کے لیے 50,000 سے زیادہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامِ شہادت نوش کیا، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ مسجد اقصیٰ اور شام کی اہمیت حرمین کی طرف جب قرآن پاک کی آیت امت محمدی عقیدت میں اس مقدس سرزمین کی بارش ہے۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 5 گنا بڑھا دیا گیا ہے۔ نگاہیں منتظر ہیں بیت المقدس کی فتح کے لیے، یا رب پھر کسی صلاح الدین ایوبی کو یہاں بھیج دے۔ السلام علیکم۔